راشد مختار حسین BA، ان کا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا 10 سال کا ہے، میری پریشانی یہ ہے کہ میں اس کو نماز کے لیے کہتا ہوں تو آنا کانی کرتا ہے، اس کو کس طرح راہ راست پر لایا جائے؟ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، رب جلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو آپ دعاؤں کا اہتمام کیجئے، آپ خود نماز پڑھیے، اور جب آپ نماز کے لیے جائیے تو اسے مسجد میں لے کر جائیے۔ گھر کے اندر بھی مائیں جو ہے وہ نماز پڑھے، تاکہ بچے لوگ ماں باپ کا دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں، کیونکہ گھر ہی پہلا مدرسہ ہے، وہاں سے جیسی تربیت ملے گی بچے آگے جائیں گے۔ ٹھیک ہے آپ تعلیم نہیں دے سکتے لیکن تربیت تو کر سکتے ہیں، جاہل ماں باپ تربیت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ 7 سال کی عمر سے آپ کو حکم دینا چاہیے تھا، اگر آپ نے 7 سال کی عمر سے حکم نہیں دیا تو 10 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد وہ اگر ایسا کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ سلسلہ جاری رکھیے، ان مجلسوں میں بھی لے جائیے جن مجلسوں میں نماز پر ابھارا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، گاہے بگاہے نماز کی فضیلت پر ابھاریے، نماز نہ پڑھنے پر کیا عذاب ملنے والا ہے اس کے بارے میں بھی ڈرائیے۔ تو یہ چند کام آپ کریں گے اور دعا بھی کرتے رہیں گے، اور سب سے اہم چیز جو میں ہر تقریر میں کہتا ہوں، حلال کھائیے، تو آپ کے اندر بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور آپ کے اولاد میں بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبد الکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام۔ غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جا رہی ہو، آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں۔ سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے۔ ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیغام امن کل شام 7:30 بجے انڈیا میں اور شام 5 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم، حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانا۔ انفرادی ہدایت بھی قرآن میں ہے، اور سب سے بڑھ کر اجتماعی ہدایت جس کی آج کے انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے تو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرائے۔ جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ ساری انسانیت کے لیے کامیابی کا راستہ، راہ ہدایت، کل شام 7 بجے انڈیا میں اور شام 4:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Crossfire. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سلیم صاحب حیدرآباد پیشے سے ڈرائیور ہیں۔ السلام علیکم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نوجوان کانوں میں بالی، گلے میں چین اور ہاتھ میں کڑا باندھتے ہیں، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ بھائی نے سوال کیا نوجوانوں ہی کے بارے میں، اور میں اپنی تقریر کے شروع ہی میں کہا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نوجوانوں پر۔ شاید کہ لوگوں کا اعتراض کرنا صحیح ہوا، کیونکہ سوال بھی آ گیا، ایسا لوگ کرتے ہیں، ہمارے نوجوان ایسے ہیں۔ شریعت میں کیا حکم ہے؟ جب آپ قرآن و حدیث کو اٹھاتے ہیں اور تو دیکھتے ہیں کان میں بالی پہننا کس کے لیے؟ سبھی لوگ جانتے ہیں، عورتوں کے لیے۔ کڑا پہننے کے بارے میں جو لوگ کہتے کہ کن کی نشانی ہے؟ دوسرے لوگوں کی نشانی ہے، دوسرے لوگ کڑا پہنتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ تو دوسروں کی مشابہت ہے۔
جو جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کتاب اللباس کے اندر کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نوجوانوں کی اصلاح کریں, ان نوجوانوں کو اپنی مجلسوں میں لائیں جہاں دینی بات ہوتی ہے, اور ان نوجوانوں کو ان ساتھیوں سے دور رکھیں جو ساتھی لوگ اس طریقے کا پہنے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھی جیسے رہیں گے ان کے اندر بھی وہ چیز آ جائے گی, جیسی سنگت ویسی رنگت. تو ان نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ دوسروں کی مشابہت اختیار نہ کرے, ایسا کرنا منع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے, ان لوگوں کو سیدھے راستے پر لائے, آمین. واللہ عالم بالصواب. محمد جاوید محمد خواجہ محمدی, عالم و فاضل. بھائی کا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا ماں باپ کو مال دینا ضروری نہیں ہے, حالانکہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے, انتا و مالوک لابیک. صحیح حکم کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے. بھائی نے سوال کیا اور اہم سوال کیا, شاید کہ وہ میرے انداز سے اس طرف وہ چلے گئے کہ مال دینا صحیح ہے ہی نہیں. میں وہ بیان کرنا نہیں چاہ رہا تھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مال کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر وہ تذکرہ آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ ماں باپ یہ کہتے ہوں کہ اولاد جو ہے وہ میرے لیے مال کمانے کا ذریعہ ہے. میں وہ بات کہنا چاہ رہا تھا, ورنہ تو وہ حدیث صاف ہے اور صحیح حدیث ہے, انتا و مالک لابیک, کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. میں اس حدیث کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں. ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرا باپ میرا مال چاہتا ہے جبکہ میرے پاس اولاد بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو میں دعا کے سلسلے میں بتا رہا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ اولاد ہمارے لیے پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے. میں یہ بات بیان کرنا چاہ رہا تھا, جبکہ ضروری ہے بچوں کے اوپر وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے, جتنی اس کے پاس طاقت ہے اتنا خیال رکھے. قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 215. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ زیادہ مال جو بچ گیا ہے کہاں خرچ کریں, کہہ دیجئے ماں باپ کو پہلے دو. واللہ عالم بالصواب. طارق حسین, ان کا سوال یہ ہے جو گرچہ موضوع سے متعلق نہیں معلوم ہوتا زیادہ, لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے مقرر اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. جتنے بھی قاری حافظ مدرسے سے نکلتے ہیں وہ صرف کسی مسجد کے امام ہی بن پاتے ہیں یا پھر مدارس میں پڑھانے لگتے ہیں, اور جتنے دوسرے میدان ہیں جیسے بزنس وغیرہ وہ سب دوسرے کے ہاتھوں میں ہیں. تو مدرسوں کے نظام میں کوئی بدلاؤ ممکن ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ مدرسوں کے نظام میں کچھ تبدیلی ممکن ہے. تو میں بھائی کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سب باتیں جو آئی ہمارے درمیان دین اور دنیا الگ کرنے کا, وہ اس لیے کہ وہ انگریزوں کی چال تھی جو ہمارے درمیان یہ ہوئی کہ دین کو الگ کر دیا جائے اور دنیا کو الگ کر دیا جائے. تو علماء جو اٹھے ہمارے بزرگان دین, تو انہوں نے دین کو پکڑے رکھا اور دنیا کو چھوڑ دیا. تو کہا چلے گا, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ایسا نہیں, دین اور دنیا میں کچھ بھی فرق نہیں ہے. تمام چیزوں میں ہم تمام لوگوں کو آگے آنا چاہیے. جو آدمی بہترین قاری ہے, بہترین عالم ہے, وہ اچھا بزنس مین کیوں نہیں, بہترین تجارت کرنے والا کیوں نہیں, اسے تو میدان میں آگے آنا چاہیے. تو یہ کمی ہماری ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اس تجارت سے بہتر ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5027, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے ان کے لیے, اور یہ اچھا کام کرتے جا رہے ہیں. لیکن ان کو دنیاوی معاملے کے لیے آگے آنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. وہ لوگ وہیں سمٹ کر آ گئے, کم سے کم دین کو تو بچائے رکھا ہے. جب آدمی دنیا کے معاملے میں صحیح رہے گا وہ دین کے معاملے میں بھی صحیح رہ سکتا ہے. جب وہ اپنے تجارت کے سلسلے میں صحیح رہے گا, اپنے مال کے سلسلے میں صحیح رہے گا, اپنے گھر والوں کی طرف سے وہ مال کی طرف سے بے نیاز رہے گا, تو وہ دعوت کا کام بھی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. واللہ عالم بالصواب.